مہربانی کر رہے تھے. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور وہی جو بات آپ کر رہے تھے کہ مثلا ہمارے ہاں اگر کوئی خاتون تجارت بھی کر رہی ہو ساتھ جاب بھی کر رہی ہو، مثلا بہت ساری ایسی خواتین جو جاب بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں ازدواجی زندگی کو بھی چلا رہی ہوں، انہیں بڑی عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں بڑی لوگ ایسے معاشرے میں باتیں کرتے ہیں جو دیکھیں جی یہ خاتون ہو کہ جاب بھی کرتی ہے اور جو بزنس بھی کر رہی ہے، اور عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. اسلام نے عورت کے جاب یا بزنس پہ کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی. صحیح. ہاں اسلام نے 4 دیواری کا حکم ضرور دیا ہے. صحیح. جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارتی معاملات ہیں اس وقت اسلام کا کیونکہ احکامات کا نزول نہیں ہے. صحیح. حضور کا جب نکاح ہوتا ہے تو حضور کی عمر 25 برس ہے. صحیح. اور جب کہ حضور کے اعلان نبوت 40 برس کا ہے. صحیح. اور 40 برس کے ساتھ ہی اس کے کچھ عرصے میں سیدہ کا وصال بھی ہو جاتا ہے. صحیح. احکام پردہ بعد میں نازل ہوئے. صحیح. ہاں ہم علماء یہ کہتے ہیں اسلام کہ اگر وہ پردے کی حالت میں رہ کر جہاں تک سامنے پابندی پردے کی عائد کی، کیونکہ عورت کی ذات پر پردہ فرض کر دیا گیا ہے. صحیح. اگر وہ کہتی ہے پردہ فرض نہیں ہے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے، قرآن کا انکار کرتی ہے. صحیح. اگر وہ پردے میں رہ کر ایسے شعبے میں کرتی ہے جہاں پر سکول ٹیچنگ ہے، جہاں پر مخلوط نظام نہیں ہے، تب جائز ہے. اگر نظام مخلوط ہے، نظام مخلوط اس کے لیے حرام ہے. صحیح. نظام مخلوط سے مراد کہ ان کے مرد و خواتین مل کر کہیں کام کر رہے ہیں جی وہ حرام، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ شریعت اس کی پابندی لگا دی ہے. باقاعدہ زندگی میں ہمارے ہاں کیونکہ غلط رسم چل چکی ہے کہ عورت ہی کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ اسلام نے تو عورت پہ ڈیوٹی نہیں لگائی وہ گھر کے برتن دھوئے، وہ جھاڑو دے، کپڑے دو. اسلام کی پابندی نہیں ہے. اسلام کا تو نان و لفظ کا مرد دے گا اس کا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جناب مفتی محمد عثمان قادری صاحب. بڑی علمی گفتگو کر رہے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی اور خوبصورت گفتگو اور بڑی نورانی کیفیات ہم یہاں پر محسوس کر رہے ہیں. جی مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نور ہے رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب آج کا بھی، اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں بات کر کے نا انسان تھوڑا سا وہ نہیں ہو جاتا، گم سا ہو جاتا ہے. یہی بات ہے. عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں معلوم ہوتی، نہیں پتہ ہوتی، نہیں علم میں ہوتی. کیونکہ میں کوئی بہت بڑی مذہبی اسکالر تو ہوں نہیں کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہو، لیکن بہت سی باتیں جب یہاں بیٹھے ہوئے پتہ لگتی ہیں نا تو اس پہ ایسا ریئیکشن آتا ہے ایک دم سے کہ بندہ کہتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے ایک دم سے. یہی بات ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہاں اور آج تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا میں اس لیے تھوڑا چپ ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ بشرا آپ زیادہ زیادہ بات کریں کیونکہ بی بی جو تھی ان کی جو ذات ہے، ان کی جو شخصیت مبارکہ ہے، کیونکہ وہ ایک خاتون تھیں اور ہماری جو جتنی بھی مسلم خواتین ہیں ان کے لیے ایک صحیح معنوں میں عملی کردار اور ایک عملی نمونہ ہے. اچھا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ان کی اطاعت شاری کی ہے اور پھر جو وفاداری کی ہے اور ہر مصیبت کے اندر، ہر مشکل کے اندر آپ کا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے وہ بھی ایک بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی یقیناً کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل. حضور پاک جہاں جس گھر میں عبادت کیا کرتے تھے تو بی بی وہاں پر کھانا لے کر جایا کرتی تھی ان کی خدمت کے لیے کہ وہ 25 منزلوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا اتنا فاصلہ ہوتا تھا، اور وہ کس طرح سے پیدل جاتی تھی اور پیدل آتی تھی. مطلب ان کے 2 پھیرے لگتے تھے نا، ایک دفعہ جانا اور پھر آنا. تو وہ ایک شوہر کی کس طرح سے فرما برداری کرنی چاہیے، کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی بہت ہم سیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب ایک بار وہ کھانا لے کر گئیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی جو زوجہ ہے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام پیش کیا. اور جس طرح حضور پاک نے فرمایا تھا کہ خدیجہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل ہے، محل بنا ہوا ہے جس میں آپ رہیں گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو تمام عورتوں سے افضل قرار دیا. اور پھر اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں بی بی کی، جی خاتون اول، یقیناً صحیح معنوں میں خاتون اول. ہمارے ہاں تو آج کل سیاسی خاتون اول ہے نا، تو وہ صحیح معنوں میں خاتون اول، اصل جی حقیقی خاتون اول. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام ہماری خواتین جو ہیں وہ دور حاضر کی تمام خواتین، چاہے اس میں مسلم ہوں یا غیر مسلم، نان مسلم، ان کے لیے جو ہے نا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات والا شان جو ہے وہ بہت سارے گوشوں کے اعتبار سے ایک عملی نمونہ ہے. جب ہم آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک زوجہ تھیں اس اعتبار سے
بھی آپ ایک مثالی کردار ہیں، اور پھر جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کیونکہ آپ وہ واحد امہات المومنین ہیں، ہماری تمام مومنوں کی ماں ہیں، جن میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی. تو ایک ماں کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی، اس میں بھی آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو ذات والا شان ہے، وہ بڑی ہی ایک مثالی کردار ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ ایک زوجہ کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کی جو ذات والا شان ہے. ہاں بالکل یہی بات ہے. اچھا، علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے. اور علامہ صاحب، آج کل کی ہماری جو خواتین ہیں، اگر خاوند چھوٹی سی کو بات کر دیتے ہیں نا تو ان کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ اکثر چہرے کے تغیرات بدل جاتے ہیں، وہ خیالات جو دماغ میں نہیں آنے چاہیے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. خواتین خود کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے طلاق دو، مجھے طلاق چاہیے. شادی تو ابھی رہی نہیں نا. سب سے بڑی کمزوری یہ ہوگی ہے کہ آج جتنا بھی معاشرہ ہے اس میں تعلیمات اسلام کو ترجیح نہیں دی جاتی. جب خواتین کو ہم سکول و کالج کی زینت تو بنائیں، لیکن اس کو یہ بھی نہ بتائیں کہ بیٹا قرآن پاک میں شوہر کے حقوق کتنے ہیں، جہاں اتنے حقوق بیان کی ہوں کہ میرے رب کریم نبی نے فرمایا کہ اگر رب مجھے سجدے کی اجازت غیر کو دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرتا. یعنی اطاعت کا اتنا حکم. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو عورت جس کا شوہر اس سے راضی ہو گیا وہ عورت جنت میں جائے گی. یعنی شوہر کی رضا کے ساتھ جنت کا اعلان کر دیا گیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ جہاں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات قدر کی خدمت ہے، اور رب اتنی خدمت کو دیکھتے ہے کہ آپ گھر کے اندر جو بات آپ نے کی نا کھانے کی، وہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا اس حدیث کو. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ابھی گھر میں کھانا بنائے اور برتن میں ڈالا ہے، ابھی ڈال کے پہنچی نہیں ہے کہ جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے برتن میں سالن لا رہی ہے، پانی لا رہی ہے، یعنی یہ چیز شمار کرائی جا رہی ہے، فلاں چیز لے کر آ رہی ہے، اور رب ذوالجلال اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں جبرائیل بھی سلام پیش کرتا. اب اتنا خوبصورت جواب ہے. جب حضور نے پیغام دیا تو سیدہ عرض کرتے خدیجہ کبریٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا نام تو خود ہی سلامتی بھیجنے والا ہے، اس کو تو میں سلام کر نہیں سکتی، لیکن جبرائیل کو میرا بھی سلام ہے. اب یہ حضور کی اتنی اطاعت کے اس طرح سے کھانے کا اہتمام کرنا، اس کی خوشی کا لحاظ کرنا. میں عمومی طور پہ اپنی بہن بیٹوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں جو انداز ہمارا بازار میں ہے نا، کہ ہم بازار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں جب، تو جا کے بھائی 2 روپے کم کر دو نا بھائی، مسکرا کے بڑی بات کی. صبح شور گھر سے نکلا کام کے لیے، شام کو تھکا آیا تو چیخ چلا کر بات کرنا شروع کر دی. میں کہا کرتا ہوں جو بازار میں انداز تھا کم از کم وہی اپنا لیا کرو، اور زیادہ کچھ نہیں تو اتنا ہی کر لو. اتنا ہی انداز اپنا تو یقیناً گھر جنت کا ماحول بن جائے گا، گھر میں بے برکتی بھی نہیں ہوگی. بڑی خوبصورت مثال آپ نے پیش کی. جتنی لڑائی کا ماحول گھر میں بے برکتی اسی سے ہوتی ہے کہ جب آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح بات. اور پھر یہ بے جا شکوا، جی میں اپنے تیرے گھر میں مجھے کبھی سکون ملا ہی کوئی نہیں، مجھے معاملات نہیں ہوئے، حالانکہ خوبصورت زندگی گزار رہی ہوتی ہے. لیکن سارا معاملہ کلوزنگ میں یہاں پر آئے گا کہ اگر ہم نے بیٹی کو سیدہ کی سیرت پڑھائی ہوتی، اللہ اکبر، تو اس کو یہ پتا ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، جی کہ میں نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ جناب اگر اتنا ہی تعاون کر لیں کہ آنے والی بہو یہ کہے کہ میرے ماں باپ ساس سسر بن گئے، تیرے ماں باپ میرے والے بن گئے، تو گھر میں ماحول آسان ہو جائے گا، سارا ماحول ہی بہتر ہو جائے گا اور سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. خوبصورت. یعنی شوہر یہ سمجھے کہ نہیں میری بہنیں بھی نقصان کرتی تھی، آج اس سے ہاتھ سے نقصان ہوگا تو کوئی بات نہیں، یعنی کبھی وہ برداشت کر لے، کبھی وہ برداشت کر لے تو نظام اچھا. برداشت کی آپ نے بات کی، برداشت تو ہمارے اندر ویسے ہی ختم ہوگی. اور جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں اور رمضان کی بات کرتے ہیں تو روزہ تو ہمیں دراصل سبق ہی برداشت کر دیتا ہے. اور جب ہم سارا دن بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے برے کاموں سے روکے رہتے ہیں، تو بنیادی طور پر روزہ جو ہے وہ ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے. لیکن اگر ہمارے اندر برداشت نہیں آتی اور ہم عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر روزے کا کچھ فائدہ نہیں، پھر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ نہیں ہے. پھر بھوک پیاس تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس سے ہم روزے کا جو حقیقی فلسفہ ہے اس سے ہم محروم رہیں گے.